ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت کے تعلق سے من گھڑت، بے بنیاد اور حقیقت سے بہت دور ایسی باتیں اس جماعت کے تعلق سے مساجد کے ممبر و محراب سے کی گئی، جو یقیناً افسوسناک ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس وقت یہ موضوع پوری دنیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ وہ مقدس ترین جگہ، وہ پاکیزہ جگہ، وہ ممبر و محراب جہاں پر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین سے قریب کرنے کی فکریں اور کوششیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ سے ملانے کی باتیں کیا کرتے تھے، اور شراب نوشی اور جھوٹ نہ بولنے کے بارے میں امت کو آگاہ کیا کرتے تھے، اور ان کی مذمت بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایسے متبرک مقام سے اور ایسے متبرک جگہ سے جمعہ کے خطبے میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے من گھڑت بے بنیاد باتیں سننے کو ملی، وہ یقیناً بہت ہی افسوسناک ہے، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت پر پابندی بھی عائد کر دی ہے۔ ہر جگہ سے پوری دنیا میں اس کی مذمت ہو رہی ہے، اور واقعتاً ہونا بھی چاہیے۔ یہ تبلیغی جماعت ایک انقلاب والی جماعت ہے، امن و شانتی والی جماعت ہے، اور یہ سراسر خیر کی طرف دعوت دینے والی جماعت ہے، اور یہ اپنے دعوتی طریقہ کار سے گمگشتگان راہ کو راہ مستقیم کی طرف دعوت دیتی ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی فکر اور کوشش کرتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی جن کی زندگی شراب نوشی میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزرا کرتی تھی۔ جب وہ اس مبارک کام میں لگے، دعوت و تبلیغ سے جڑ گئے، تو ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا، وہ اللہ والے بن گئے، ان کا چہرہ سنت سے آراستہ ہو گیا۔ 10 دن 20 دن اور 1 مہینہ 40 دن یہ اللہ کے راستے میں نکلے، تو اس کے نکلنے کے نتیجے میں ان کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی آئی۔ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، اور یہ ایسی جماعت ہے کہ ان کا رخت سفر اور زاد راہ ان کے کندھوں پہ ہوتا ہے، اور یہ اپنا جان اور مال لگا کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اور ان کے اندر سدھار اور انقلاب پیدا کرنے کی نیت سے لوگ اپنے اپنے گاؤں سے اور اپنے اپنے مقامات سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ بس ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس جماعت کا سب سے بڑا سرمایہ توکل ہے، اور اس جماعت کی سب سے بڑی دولت اخلاص ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی فکر کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اپنا وقت، جان اور اپنا مال سب کچھ لگاتے ہیں۔
اور یہ غیر سیاسی جماعت ہے اور کسی اختلافی موضوع سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تو اپنے محدود دائرے میں رہ کر یہ کام کرتے ہیں. ان کی محنت کا میدان تو کلمہ، نماز، اکرام مسلم، اخلاص نیت وغیرہ ہوتا ہے. یہ لوگ اپنے مخصوص دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کی فکریں اور کوششیں کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، سعودی حکومت نے جو غلط سلط اور من گھڑت باتیں اس جماعت کے تعلق سے کہی ہیں وہ یقیناً افسوسناک ہیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. سن کے بڑا تعجب ہوا کہ یہ جماعت شرک و بدعات کو فروغ دینے والی جماعت ہے. دہشت گردی کا الزام اس جماعت پر لگایا جا رہا ہے. حالانکہ میرے دوستو، یہ ایسی جماعت ہے کہ سرکش، باغی، نافرمان، لٹیرے، سارق، بدماش، سرکش لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے والی جماعت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی جن کی زندگی پوری نافرمانی میں گزری، شراب نوشی میں گزری، اور سارے محلے کے لوگ، سارے گاؤں کے لوگ پریشان رہا کرتے تھے ایسے آدمیوں کے تعلق سے. لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت دی اور ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی، وہ اس کام میں لگے، دعوت و تبلیغ میں جڑے اور کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگائے، تو ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب آیا، اس کے ذریعے سے کئی لوگ دین کی طرف آئے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی. یہ ایسا متبرک کام ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم فرمایا تھا. یہ اس دور میں قائم فرمایا تھا جبکہ شرک و بدعات کا بہت زور تھا. لوگ تیزی سے شرک کی طرف بڑھ رہے تھے، بدعات کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک سیلاب تھا. ایسے وقت میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے اس جماعت کا قیام عمل میں لایا اور انہوں نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر اطہر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اس کے علاوہ اور جتنے تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ ایسی جماعت ہے کہ سب اس کا اعتراف کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں چلیں پھریں، لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف، ایمان کی طرف، اور لوگوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھائیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا ہے. ان کا کام تو یہ ہے. لیکن ایسی جماعت کے تعلق سے اس طریقے سے کہنا اور بے بنیاد باتیں کہنا یقیناً افسوسناک ہیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور سعودی حکومت سے ہمیں مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کرے اور اپنے فیصلے کو منسوخ کرے. اور آخری بات میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ غیر سیاسی جماعت ہے، اور یہ ان کے محنت کا میدان مخصوص ہے اور اپنے مخصوص دائرے میں رہتے ہوئے یہ لوگ کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کی نصرت فرمائے، کام کرنے والوں کی نصرت فرمائے، اور جو غلط باتیں اس جماعت کے تعلق سے کہی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، وہ اس بات کو سمجھیں کہ کیسے لوگ اس جماعت کے ذریعے سے راہ راست پر آئے اور کیسے بے دین لوگ دیندار بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اس بات کو ڈالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.